السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، ایران کا ایک وفد آتا ہے دارالعلوم دیوبند۔ کیوں آیا اور کتنے لوگ آئے تھے، کیا مقصد تھا اور انہوں نے کیا کیا باتیں کہیں، یہی ساری کی ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو لاسٹ تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیں، اور بھیا پہلی بار اگر چینل پر آئیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دارالعلوم دیوبند یا دیوبند کی ہر چھوٹی بڑی خبر ہمارے چینل کے اوپر لگاتار آتی رہتی ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کی معروف دانشگاہ باقر العلوم یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے علماء و محققین کے ایک کثیر رکنی وفد نے آج ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا۔ مفتی ریحان قاسمی، مولانا سعدان قاسمی، مولانا مقیم ایوب اور اشرف عثمانی نے وفد کا خیر مقدم کیا۔ اراکین وفد نے دارالعلوم دیوبند کی قدیم لائبریری کا جائزہ لیا اور یہاں موجود نادر و نایاب فارسی ادب اور دیگر کتب کو بغور دیکھا اور کہا کہ یہ عظیم الشان علمی سرمایہ ہے جس کا تحفظ ہر اعتبار سے ضروری ہے۔ باقر العلوم یونیورسٹی ایران کے پروفیسر ڈاکٹر ابو فضل روحی نے دارالعلوم کے ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایران مسلکی تشدد کا قائل نہیں ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد اب اس ملک کا منظرنامہ بدل چکا ہے۔ سنی طبقے کی آبادی اقلیت میں ہونے کے باوجود ایران میں اہل تشیع سے زیادہ سنیوں کی مساجد ہیں، اور تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات بھی شیعہ سے زیادہ سنی زیر تعلیم ہیں۔ ایران کے قابل قدر بڑے سرکاری اور فوجی عہدوں پر بھی سنی مسلک کے افراد فائز ہیں۔ مسٹر روحی نے کہا کہ ایران ہمیشہ فلسطین کے موقف کی تائید پر سرگرم عمل ہے۔ ہم عالمی اخوت کے خواہاں ہیں۔ پروفیسر رومی نے ایک سوال کے جواب میں اراکین وفد کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کو قریب سے دیکھنے اور سمجھنے کے بعد اس ادارے کے تئیں ہمارا نظریہ ہی بدل گیا ہے۔ ہم تک مسلکی شدت پسندی کے حوالے سے اس ادارے کی جو شبیہ پہنچی تھی، آج ہم اس کو اس کے برعکس پا رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب یہاں آ کر بے حد مسرت کا احساس کر رہے ہیں۔ واضح ہو کہ دارالعلوم دیوبند میں تعطیل عید الفطر کے سبب ادارے کے محتمم اور ان کے نائبین کی عدم موجودگی میں ادارے کے سینئر کارکن اشرف عثمانی نے وفد کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی تاریخ اور موجودہ احوال و قوائف کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند ان اسکالرز و محققین کو اپنے یہاں حتی المقدور سہولیات فراہم کرتا ہے، اسلامی علوم کے حصول کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اشرف عثمانی نے بتایا کہ دارالعلوم دیوبند اپنے علمی مرتبے کے لحاظ سے تمام عالم کی نظر میں ایک مذہبی قائد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دوران ایرانی سفارت خانے سے بحیثیت رہنمائی وفد ساتھ آنے والے سید صادق حسینی نے مترجم کے فرائض انجام دیے اور انہوں نے ذمہ داران دارالعلوم دیوبند کو ایران آنے کی دعوت بھی پیش کی۔ دراصل ایرانی علماء و محققین کے کثیر رکنی وفد کے دیوبند آمد پر دارالعلوم وقف دیوبند میں ایک استقبالیہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس دوران محترم مولانا محمد سفیان قاسمی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور ان کے سامنے ادارے کی خدمات پیش کی۔ مملکت ایران کے اکیڈمک ڈیلیگیشن نے باقر العلوم کم کے بین الاقوامی شعبے کے صدر ڈاکٹر سید ہادی ساجدی، موقر استاد ڈاکٹر ابو فضل روحی شاہد بہشتی یونیورسٹی، محقق مسٹر محسن جوادی، سببدادی حبیب اللہ عباسی، حسن بشیری، امیر مہاجر میلانی، محترمہ ناظمہ فاطمی ریسرچ اسکالر، محترمہ ملیح سعادت لطفی، محترمہ مرضی ساجدیفہ اور محمد حسین فلاحی موجود رہے۔ تو دوستو، ان لوگوں کا پہلے کچھ اور ماننا تھا، ان کے پاس کچھ اور ہی شبیہ پہنچی تھی، لیکن جب دارالعلوم دیوبند آ گئے، قریب سے دیکھ لیا تو خوشی کا احساس بھی کیا۔ اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی تعریف کے بغیر رہ نہیں پائے اور کہا کہ جیسا ہم سوچتے تھے دارالعلوم دیوبند کو بالکل اس کے برعکس پایا۔ تو دوستو، دارالعلوم دیوبند ہے ایک ایسی چیز کہ ہر انسان وہاں کے متاثر ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ اکابرین اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کی جو محنتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی اور دارالعلوم دیوبند کے اکابرین کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور شر پسند عناصر کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے، نیچے کمنٹ کیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئیں اسی طریقے کی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔